السلام علیکم پیارے دوستوں، شب برات کیا ہے اور اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ شب برات کب منائی جاتی ہے اور اس کی تاریخ کیسے متعین ہوتی ہے؟ کیا قرآن مجید یا صحیح احادیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے؟ شب برات میں نماز، دعا، استغفار وغیرہ کیا ان اعمال کی ترغیب دی گئی ہے؟ کیا شب برات میں خاص نوافل نماز جیسے 100 رکعت ثابت ہے؟ کیا شب برات میں قبرستان جانا سنت یا مستحب ہے؟ کیا اس رات رزق، عمر اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ شب برات میں آتش بازی، چراغاں یا مخصوص کھانوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا شب برات کے دن روزہ رکھنا مسنون یا مستحب ہے؟ شب برات میں کن بدعات اور غلط رسومات سے بچنا چاہیے؟ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کیا ہے اور اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔ دراصل شب برات شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ برات کے کتنے ہی مطلب ہو سکتے ہیں، جیسے نجات، رہائی اور چھٹکارا۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت، مغفرت اور بخشش کی رات سمجھی جاتی ہے۔ اس رات بندوں کے گناہوں کی معافی کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بندے اور اس کے رب کے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ علماء نے اسے توبہ اور رجوع اللہ کی رات قرار دیا ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کب منائی جاتی ہے اور اس کی تاریخ کیسے متعین ہوتی ہے۔ دراصل شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ اسلامی مہینے قمری حساب سے ہوتے ہیں، اس لیے تاریخ چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔ 14 شعبان کی مغرب کے بعد شروع ہو کر فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ ہر ملک میں چاند کی رویت کے مطابق تاریخ مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے مقامی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان معتبر ہوتا ہے۔ مسلمان اس رات عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے روحانی تیاری کی ایک اہم گھڑی ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کیا قرآن یا حدیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ قرآن مجید میں شب برات کا نام صراحتاً تو نہیں آیا، البتہ بعض مفسرین نے سورہ دخان کی آیت کی تفسیر اس رات سے کی ہے۔ احادیث میں اس رات کی فضیلت کا ذکر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں۔ کئی روایات حسن درجے کی ہیں، اگرچہ بعض ضعیف بھی ہیں۔ علماء نے مجموعی طور پر اس رات کی فضیلت کو قبول کیا ہے، اس لیے انفرادی عبادت کو مستحب کہا گیا ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات میں کون کون سے اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس رات نفل نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ استغفار اور توبہ کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک افضل عمل ہے۔ دل میں موجود کینہ، حسد اور بغض کو ختم کرنا چاہیے۔ والدین، رشتہ داروں اور امت کے لیے دعا کی جائے۔ خاموشی، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ عبادت افضل ہے۔ دوستو، کیا شب برات میں خاص نفل نماز جیسے 100 رکعت ثابت ہے؟ شب برات کی کوئی خاص تعداد والی نماز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 100 رکعت یا مخصوص صورتوں والی نماز کا ثبوت نہیں ملتا۔ علماء نے ایسی نمازوں کو بدعت کہا ہے، البتہ عام نفل نماز پڑھنا جائز اور باعث ثواب ہے۔ 2، 4 یا 8 رکعت جیسے عام نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ عبادت میں تعداد سے زیادہ اخلاص اہم ہے۔ سنت کے مطابق عبادت کرنا افضل اور محفوظ طریقہ ہے۔ دوستو، کیا شب برات میں قبرستان جانا سنت یا مستحب ہے؟ بعض احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات جنت البقیع جانا منقول ہے۔ اسی بنا پر بعض علماء قبرستان جانا جائز کہتے ہیں۔ قبرستان جانا انفرادی طور پر ہونا چاہیے، ہجوم کی صورت میں نہیں۔ وہاں جا کر صرف دعا اور عبرت حاصل کی جائے۔ قبر والوں سے کچھ مانگنا یا چراغ جلانا درست نہیں۔ خواتین کے لیے قبرستان جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اصل مقصد موت کی یاد اور دعا ہے، نہ کہ رسم۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اس رات رزق، عمر اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس رات سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ رزق، موت اور زندگی کے معاملات اللہ کے حکم سے طے ہوتے ہیں، تاہم حتمی
حتما تقدیر لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ رات فیصلوں کے نفاذ یا تقسیم کی رات کہی جاتی ہے۔ علماء کی اس مسئلے پر الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ بندے کا کام دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ دوستو، کیا شب برات میں آتش بازی، چراغاں یا کھانوں کی کیا حیثیت ہے؟ شب برات عبادت کی رات ہے، جشن کی نہیں۔ آتش بازی، شور شرابہ اور فضول خرچی ناجائز ہے۔ چراغاں اور خاص کھانے پکانا شریعت سے ثابت نہیں۔ یہ سب رسمیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں اور بدعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ غریبوں کا خیال رکھنا بہتر ہے، نہ کہ دکھاوا کرنا۔ رات کو عبادت اور دن کو سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ اصل روح عبادت اور عاجزی میں ہے، رسم میں نہیں۔ دوستو، کیا شب برات کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ 15 شعبان کے دن روزے کی خاص فضیلت پر اختلاف ہے۔ اکیلا صرف اسی دن کا روزہ رکھنا بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے، البتہ اگر شعبان کے معمول کے روزوں میں شامل ہو تو جائز ہے۔ پیر، جمعرات یا ایام بیض کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ روزہ عبادت ہے، مگر اسے خاص رسم نہ بنایا جائے۔ نیت اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے۔ دوستو، شب برات میں کن بدعات اور غلط رسومات سے بچنا چاہیے؟ مخصوص نمازوں کو لازم سمجھنا بدعت ہے۔ آتش بازی، مٹھائیاں بانٹنا اور چراغاں غلط ہے۔ قبرستان میں ہنگامہ یا غیر شرعی اعمال ناجائز ہیں۔ اس رات کو عید کی طرح منانا درست نہیں۔ صرف اسی رات عبادت اور باقی سال غفلت غلط سوچ ہے۔ شریعت سے ثابت اعمال پر اکتفا کرنا چاہیے۔ سنت کے دائرے میں رہ کر عبادت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔